اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصفینا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین نبی القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأسر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية وجود التكبية النكارة النكبية والحيبة البسكرية والغيبة الإلهية وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوا على محمد وعلى عزیزان گرامی برادران عزیز، آج کی شب قیامت کی شب ہے۔ میں تو صرف مسائل بھی پڑھ دیتا، لیکن ابھی آپ جناب علی اکبر کا تابوت نکلے گا تو چاہتا ہوں دو تین فکرے جناب علی اکبر کے حوالے سے سن لیں، اس کے بعد مسائل بھی سنیں گے۔ ایک دو اعلانات جو میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بعد جلوس ببلو بھائی کے یہاں مجلس ہے، اور اعمال عاشورہ جو ہے کل صبح 9:30 بجے اسی عزا خانے میں شروع ہو جائے گا، جس میں نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اس کے بعد اعمال کے بعد، کیونکہ کل جمعہ بھی ہے، آج شب جمعہ ہے، دو تین فکریں پڑھوں گا۔ بات چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے دین بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ یہی دین بچانے کے لیے امام نے، دیکھیے میں بہت جلدی مجلس ختم کر دوں گا، امام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ امام جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، مکے پہنچے۔ جب امام نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی میرے قتل کا ارادہ ہو چکا ہے، امام نے بھی مکہ چھوڑنا مناسب سمجھا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیں، جو پڑھنا ہے جناب علی اکبر 18 سال کے ہیں، کچھ تو شجاعت رہی ہوگی، یہ بنو ہاشم کے گھرانے کا بچہ ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، تو میں یہیں سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں 4 قسموں کے ذریعے کہ حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں۔ حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں، حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں۔ یہیں سے آغاز کر دیا ہے مجلس کا، بس سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ امام حسین علیہ السلام چھوڑ رہے تھے
تو کچھ چاہنے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا آج نہ جائیے گا کل چلے جائیے گا، مولا آج نہ جائیے گا کل چلے جائیے گا۔ مولا نے کہا ایسی کون سی وجہ ہے کہ میں آج نہ جاؤں؟ لوگوں نے، چاہنے والوں نے کہا مولا جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس راستے میں عرب کا سب سے بہادر، سب سے بڑا ڈاکو جو ہے، سب سے بڑا ڈاکو جو عرب کا ہے عبدالعزیز نے پہرا بٹھا رکھا ہے، اور ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ عبدالعزیز حاجیوں کو پہلے مارتا ہے، اس کے بعد اس کے اسباب کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ ہے عبدالعزیز۔ پورے عرب والے اس سے ڈرتے تھے، پورے عرب والے اس سے ڈرتے تھے عبدالعزیز سے۔ جس راستے پر عبدالعزیز ہوتا تھا لوگ وہ راستہ بدل دیتے تھے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ راستہ بدل دیتے تھے۔ امام کا جملہ ہے، امام نے کیا کہا لوگوں سے؟ کہا مولا، لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اس راستے سے مت جائیے کیونکہ عبدالعزیز جو ہے لٹیرا ہے، کہیں آپ کو لوٹ نہ لے۔ امام کا جملہ ہے، امام نے کہا ہم نکلے ہی ہیں لوٹنے کے لیے۔ امام نکلے، عبدالعزیز کا خیمہ نظر آ رہا ہے تھوڑی دور پر۔ امام نے عباس کو حکم دیا، عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دو، عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دو، آج پوری رات ہم لوگ یہیں رکیں گے۔ دیکھیے آپ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مسائل سنتے ہیں، بس یہی سنتے ہوئے چلے آئے ہیں نا؟ سن لیجئے تو تین فکر فضائل کے بھی، پڑھنے والا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں ہے اور میری ہمت بھی جواب نہیں دی، ہمت بھی جواب دے رہی ہے کہ اب سنیے کیا یہی خیمے لگائے گئے۔ رات امام حسین علیہ السلام نے وہی گزاری، صبح نمودار ہوئی، امام نے جماعت پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد آواز دی آئینہ آئینہ علی اکبر، اکبر ادھر آؤ، آواز دی، آواز دینے کے بعد اجی بابا فرمائیے، کہا جاؤ عبدالعزیز کو بلا لاؤ، جاؤ عبدالعزیز کو بلا لاؤ۔ کہا اچھا جی بابا جا رہے ہیں۔ اکبر نکلے، امام نے کہا اکبر رکو، کہا عباس ادھر آؤ، عباس ادھر آؤ، جاؤ پہلے اکبر کو تیار کرو، جاؤ پہلے اکبر کو تیار کرو۔ کون اکبر کو تیار کر رہا ہے؟ اکبر کون ہے؟ یہ ان کے حسن کا چرچا ہے، ہو بہو رسول خدا ہے اکبر، ہو بہو رسول خدا ہے اکبر۔ اور اکبر کو کون تیار کر رہا ہے؟ جو خود قمر بنی ہاشم ہو۔ آمادہ ہو جائیے، جوان ہے نا، علی اکبر کے مزاج سن رہے ہیں تو سنیے، یہاں سے دونوں ہاتھ بلند کر کے سنیے گا۔ اب یہاں سے سنیے، اکبر کو تیار کیا، علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں، کہ بابا چلے جائے، بلا کے لائے، کہا بیٹا رکو۔ چہرے کو امام حسین علیہ السلام نے ڈھک دیا، کہا بیٹا اتنے خوبصورت لگ رہے ہو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تیار کیا، چلے، بس دو تین فکرے فضائل کے سنیے گا۔ جب جناب علی اکبر چلے، ادھر سے عبدالعزیز کے سپاہیوں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان آ رہا ہے، کوئی شہزادہ آ رہا ہے، لباس بھی خوبصورت ہے، لباس بھی خوبصورت ہے، دوڑتا ہوا عبدالعزیز کے خیمے میں آیا۔ عبدالعزیز سو رہا ہے، کہا کیا ہوا کیا ہوا، جگاتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عبدالعزیز نے پوچھا کیا ہوا، کہا کوئی شہزادہ آ جا رہا ہے، کوئی شہزادہ آ رہا ہے۔ کہا لباس سے کیسے پتا چل رہا ہے؟ کہا لباس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی شہزادہ ہے۔ کہا تم لوگ جاؤ اسے گھیرو، میں آ رہا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ ارے تاریخ کہتی ہے کہ 500 افراد نے ایک حلقہ بنایا، 500 افرادوں نے ایک حلقہ بنایا۔ اب علی اکبر کو گھیرا،
علی اکبر جیسے پہلے جا رہے تھے ویسے ہی اب بھی جا رہے ہیں. علی اکبر جیسے پہلے جا رہے تھے, توجہ چاہیے, ویسے اب بھی جا رہے ہیں. علی اکبر نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے گھیر رکھا ہے. علی اکبر نہ پیچھے ہٹے نہ تیزی سے آگے بڑھے. علی اکبر بڑھتے رہے, بہت سمٹتی رہی. علی اکبر بڑھتے رہے, بہت سمٹتی رہی. ارے منظر دکھا رہا جوانوں, سنو. علی اکبر بڑھتے رہے, بہت سمٹتی رہی. جب بہت سمٹ گئی, ایک دوسرے کی کوہنیاں آپس میں لڑنے لگی. ایک سپاہی نے دوسرے سپاہی سے کہا, ارے یہ کون ہے کہ جو ڈر نہیں رہا ہے, نہ پیچھے جا رہا ہے اور نہ تیزی سے آ رہا ہے. ارے ڈر نہیں رہا ہو, ڈر نہیں رہا ہو. جیسے ہی اس نے دوسرے سپاہی سے کہا, یہ آواز علی اکبر کے کانوں تک گئی. علی اکبر کے کانوں تک گئی. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, روک کے ایک مرتبہ کہا کہ میں اس کا پوتا ہوں, ارے جس کا دادا کبھی میدان سے بھاگا نہیں اور بھاگنے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا. آنکھوں میں وہ منظر بسا لیجیے. ایسے دیکھیے کہ آپ علی اکبر کی جھگ دیکھ رہے ہیں. وہ صورت علی اکبر پہنچے, عبدالعزیز آیا. عبدالعزیز آیا, آنے کے بعد اوپر سے دیکھتا ہوا علی اکبر. میں منظر بتا رہا ہوں, پڑھنے میں بہت لطف آ رہا ہے, آپ سن کے بھی بتائیں. علی اکبر کو چہرے سے دیکھتا ہوا, چہرہ ڈھکا ہوا ہے نا, اوپر سے دیکھتا ہوا, دیکھتے 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 جیسے ہی پیروں پہ نگاہ پڑی, ارے تلوار کو پھینک دیا. توجہ چاہتا ہوں, تلوار کو پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے, اے جوان, تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت. جب تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا, چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. علی اکبر نے کہا اچھا. عبدالعزیز نے کہا جوان, میں نے تلوار بھی پھینک دی, گھٹنیوں کے بل ہوں, ایک بار اپنا چہرہ مجھے دکھا دے. ہائے ہائے, ایک بار اپنا چہرہ مجھے دکھا دے. عرب کا یہ دستور تھا, عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی نسلی جو ہے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو جب وار کرتا تھا, وار کرنے سے پہلے کہتا تھا کہ سبھل. وار کرنے سے پہلے کہتا تھا سبھل. علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ سبھل. عبدالعزیز نے کہا جوان, میں نے تو تلوار بھی پھینک دی ہے, میں جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوں, جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوں. علی اکبر نے دوبارہ کہا سبھل. ایک مرتبہ کہا جوان, میں نے تو پھینک دی ہے تلوار. تیسری مرتبہ جب علی اکبر نے کہا سبھل, کہا جوان, میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, صرف چہرہ دکھا دے, صرف چہرہ دکھا دے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کا جملہ پہنچا رہا ہوں, چاہے جیسے اسے سن لیجیے. کہا سبھل. جب علی اکبر نے کہا سبھل, کہا میں جنگ کرنے کے لیے
عبدالعزیز، ارے آگے آگے توجہ چاہیے، آگے آگے عبدالعزیز، پیچھے پیچھے اس کے سپاہی، ارے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا ارے عبدالعزیز کہاں تک بھاگو گے، سردار کہاں تک بھاگو گے؟ کہا جب تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، جب تک بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو کھولا، کھولنے کے بعد جملہ کہا اے عبدالعزیز کہاں تک بھاگو گے؟ عبدالعزیز نے سپاہیوں سے کہا ارے اور تیز بھاگو، چہرہ بتا رہا تھا کہ محمد ہے، ارے لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ محمد ہے، ارے لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے ایک سپاہی عبدالعزیز کے آگے نکل گیا، عبدالعزیز کے آگے نکل گیا۔ عبدالعزیز نے کہا کہاں تک بھاگو گے؟ اگر محمد چاہیں تو اپنا ہاتھ بڑھا کے ہمیں کھینچ لیں۔ آیا واپس۔ اب دیکھیے آنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہتا ہے اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ آئے آئے اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں رسول نہیں ہوں۔ عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ اکبر نے کہا نہیں میں رسول نہیں ہوں۔ عبدالعزیز کہہ رہا آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ اکبر انکار کر رہے ہیں، اکبر انکار کر رہے ہیں۔ تاریخ میں دو کی ذات تو نظر آئی ہے، توجہ چاہیے، دو کی ذات تو نظر آئی ہے۔ ارے پوتے کو لوگ رسول کہتے ہیں، پوتا انکار کرتا رہا، دادا کو لوگ خدا کہتے ہیں، دادا انکار۔ جنگل پہاڑ کر دے نہ دے علی علی، مشکل کو سب پیار کرو مشکل کشا علی۔ نعرہ کیا کہا اچھا آپ رسول نہیں ہیں تو کون ہیں؟ کون ہیں؟ کہا ہم جو ہے ہم شکل پیغمبر ہیں۔ سلام ہو علی اکبر کی بلاغت پر۔ یہ نہیں کہا کہ رسول ہم جیسے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم رسول جیسے ہیں، ہم شکل پیغمبر، ہم شکل پیغمبر۔ توجہ چاہتا ہوں عبدالعزیز نے ایک مرتبہ کہا اچھا پھر کون ہے آپ؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، بابا نے آپ کو بلایا ہے، بابا نے بلایا ہے۔ کہا اچھا امام کی خدمت میں پہنچا عبدالعزیز، قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے مولا مولا میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا ہوں۔ آئے ہے توجہ، کیا مشہور ہے کہ حاجیوں کو لوٹتا ہے، قدموں میں گر کے کہہ رہا ہے کہ میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا ہوں، حاجیوں کو نہیں لوٹتا ہوں۔ کہ یہ عرب میں امام نے کہا عرب میں مشہور ہے کہ تو حاجیوں کو لوٹتا ہے، تو حاجیوں کو لوٹتا ہے۔ جملہ سن لیجیے، اس نے کہا کہ اے امام میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ حاجی نہیں ہوا کرتا۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ حاجی نہیں ہوا کر سکتا۔ اور میں اسے ہی لوٹتا ہوں، پہلے میں اسے ڈراتا ہوں، اگر ڈر گیا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے دل میں علی کی ولایت، کیونکہ جو بھی ڈر جائے اس کے دل میں
شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ کہ مولا کس لیے بلایا آپ نے؟ کب آخر میں رسول لیجیے، مولا کس لیے بلایا؟ کہا عبدالعزیز اگر تو گنہگار ہوتا تو یہ حسین تجھے نہ بلاتا۔ اگر تو گنہگار ہوتا تو یہ حسین تجھے نہ بلاتا۔ کہ مولا کس لیے بلایا ہے آپ نے؟ دیکھیے امام کی حکمت، دیکھیے امام پہ لاکھوں سلام ہو۔ کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مکے میں کچھ لوگ ہمارے قتل کا ارادہ کر کے احرام میں جو ہے تلواریں چھپا کر طواف کر رہے ہیں میرے قتل کا۔ کہا اچھا مولا یہ بات ہے؟ کہا ہاں یہ بات ہے۔ اب جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا کعبے کی زیارت کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ایک باب ہے، باب عبدالعزیز، جہاں سے یہ کھڑا ہو کے چلایا وہ باب عبدالعزیز ابھی بھی فیمس ہے۔ آپ جائیں گے تو دیکھیں یہ پہنچا ایک بلندی پہ، پہنچنے کے بعد جب بلندی پہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کے قتل کے ارادے سے آیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، حسین کے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عبدالعزیز اب جو لوگوں کا سر جھکا ہے 7 چکر کے بجائے 70 مرتبہ طواف کر چکے۔ کس کے ڈر میں؟ عبدالعزیز کے۔ عبدالعزیز نے کہا اگر تم لوگ امام کو قتل کرو گے، امام کو قتل کرو گے تو تمہارے سر سے، تمہارے بدن سے تمہارے سر کو جدا کر دوں گا۔ یہ عبدالعزیز ہے۔ میں کہوں گا مولا، اب حکمت دیکھیے مولا کی، میں کہوں گا مولا آپ کے پاس تو بہادر بہت تھے، عباس جیسا بہادر تھا، آپ بھیج دیتے، یہ عبدالعزیز کو کیوں بلایا؟ ارے مولا کی حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا نے کی کیا مشہور تھا؟ مشہور کیا تھا کہ عبدالعزیز سے پورا عرب ڈرتا ہے، پورا عرب ڈرتا ہے۔ اب مولا نے کیا کیا؟ عبدالعزیز کو بھیجا کدھر؟ کعبے کے پاس۔ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوں گے؟ ارے 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، ارے 60,000، 70,000، بس اتنے تو آئے ہوں گے نا، اس سے زیادہ نہیں آئے ہوں گے۔ اب جملہ کہنے دیجیے، آپ تک یہ جملہ پہنچا رہا ہوں کہ عباس کون ہے اور عبدالعزیز کون ہے؟ عباس کون ہے؟ عبدالعزیز کون ہے؟ کتنے رہے ہوں گے حج میں؟ 70,000 سے زیادہ تو نہیں رہے ہوں گے۔ ارے عبدالعزیز اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی آواز سے 70,000 کو خاموش کر دے۔ ارے عباس اسے کہتے ہیں جو اپنی نگاہوں سے مولا عباس اسے کہتے ہیں کہ جو 9 لاکھ کا لشکر اپنی نگاہوں سے روکے۔ یہ علی اکبر، بہت سارے مسائل ہیں لیکن وقت کم ہو گیا میرے پاس۔ دیکھیے کہ بنو ہاشم کے گھرانے میں جو بھی ہوتا ہے شجاع اور بہادر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ علی اکبر کی شجاعت مشہور ہے۔ عزیزو، آج کی یہ رات بہت سخت رات ہے زینب کے لیے۔ آج کی رات لیلا کے لیے بہت سخت ہے۔ آج کی رات
ام کلثوم کے لیے بہت سخت ہے، اس لیے آخری رات ہے، کل جب رات آئے گی تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا عزیزو۔ زینب پہرا دے رہی ہوگی، رو لیجیے، بخل نہ کیجیے گا رونے میں، جتنا ہو سکے گا، جہاں تک میں مسائل پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا، جتنے مسائل میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا، بس آپ بخل نہ کیجیے گا رونے میں۔ ایک جوان کا مسائل پڑھنا ہے، بہت سخت ہوتا ہے جب کوئی جوان اس دنیا سے جاتا ہے۔ آپ بتا دیجئے تاریخ میں کہیں بھی آج کو دیکھ لیجئے، جب کسی محلے میں کسی جوان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو صرف گھر والے نہیں بلکہ پورے محلے والے ارے غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اس کا مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، ارے حسین کہتے جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں عزیزو، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ آ گئی روز عاشوراء، ارے سج گیا میدان، ارے تمام لوگ جاتے رہے، ارے قتل ہوتے رہے، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے۔ امام کی خدمت میں جناب علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بابا جان، اے بابا جان، مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا اکبر میں کیسے تمہیں جانے دوں، ارے مجھ سے زیادہ تیری بھوٹی کا تجھ پہ حق ہے، جا پہلے زینب سے اجازت لے لے۔ ارے ایک مرتبہ خیمے میں آئے، آنے کے بعد اجازت کو لیا۔ ارے راوی لکھتا ہے جب علی اکبر خیمے میں گئے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، ارے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے علی اکبر جب خیمے سے باہر ارے نکلنا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ ارے کبھی اڑتا تھا، کبھی گرتا تھا، ارے کبھی اڑتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بڑے گھر سے جوان کا لاشا۔ نہیں ایسے نہیں روتے، علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا ہوگا، رو لو عزیزو، یہ آخری شب ہے، یہ آخری شب ہے۔ آج جو ہے جنت البقیع میں بیوی بے چین ہوگی، آج زینب ارے شام میں بے چین ہوگی۔ علی اکبر کو اجازت ملی، رو لیجیے، علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ کسی کے آنے کی آواز محسوس کی، ارے کسی کے آنے کی آواز محسوس کی، گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے میرے پیچھے چلا رہا ہے۔ اکبر گھوڑے سے اترنے کے بعد ایک مرتبہ کا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، ارے آنے کی وجہ کیا ہو؟ امام کا جملہ ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے، سن لیجیے گا جملہ۔ امام نے کہا بیٹا اکبر، اگر صاحب اولاد ہوتا تو اولاد کی محبت۔ رو لیجیے، بخل نہ کیجیے گا رونے میں۔ اکبر پہنچے میدان میں، بابا سے ودا ہو کے میدان میں پہنچے، کئی ملعونوں کو
واصل جہنم کر چکے اکبر، ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے ارے سینے میں بے بس ہو گیا۔ ملعون چاہتا ہے کہ نیزے کو نکال لے، نیزے کو کھینچا، ارے نیزے کی علی اکبر کے جگر میں ٹوٹ گئی۔ جوان رو دو جوانوں، ایک جوان کے مسائل پڑھے جاتے ہیں نا، بس میں جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھ دوں گا۔ ارے اب سنیے، علی اکبر کے سینے میں، علی اکبر کے سینے میں جب نیزہ لگا نا، اب علی اکبر گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے، گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے، سیر سے زمین پہ آئے، آواز دی بابا السلام علیکہ، اے بابا میرا آخری سلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ یہ آواز حسین کے کانوں میں نہ پہنچی نا، ارے حسین مقتل کی طرح دوڑے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ حسین گرتے ہیں، ارے کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اکبر کے جنازے پہ، اکبر کے پاس ارے باب حسین کیسے پہنچے۔ آنکھوں کی بینائی جا چکی، پہنچے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا، کہا بابا ایک علی سینے میں ٹوٹ گئی۔ بابا ایک علی ارے سینے میں ٹوٹ گئی ہے جو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ کہا اچھا بیٹا نکال دو، کہا بابا نکال دیجئے۔ اکبر نے کہا بابا میری ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ کہا بیٹا کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں مدینے سے چلا تھا نا تو سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، ارے جو بھائی اپنی بہن سے دور پردیس میں رہتے ہیں نا، وہ یہ جملہ سن لے اور گریہ کر لے عزیزو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے ملنے ضرور آؤں گا، تجھے ملنے ضرور آؤں گا۔ ارے بابا میں سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا سغرا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں بابا۔ کہا اچھا۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، دو انگلیوں کے درمیان کہا بیٹا اکبر دیکھو سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں بابا سغرا نظر نہیں آئی۔ کہا روضہ رسول پہ دیکھو سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں بابا سغرا نظر نہیں آئی۔ کہا ماں کی قبر پہ دیکھو، ارے سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں بابا سغرا نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ارے گھر کی طرف دیکھو سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں بابا ارے سغرا تو نظر نہیں آئی لیکن ایک ضعیف آیا۔
آہستہ سے زیارت کرنا، اس لیے کہ سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، امام نے کہا بیٹا لاؤ میں نیزے کو نکال دیتا ہوں۔ امام حسین نے آستین کو اٹھا، امام حسین نے باپ یہاں پہ موجود ہوں گے نا، کئی بار بڑا سخت ہوتا ہے جب کوئی جوان بیٹا سامنے باپ کے دم توڑ دے تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ ارے مجھے نہیں پتا، وہ تو حسین ہے جو برداشت کر رہے ہیں۔ جب کوئی جوان مر جاتا ہے نا تو اس کے باپ کو جلدی نہیں بتایا جاتا، کہیں باپ تڑپ کے مر نہ جائے، لیکن ہائے حسین، میرا صابر امام حسین، امام نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ارے دوسرے ہاتھ سے نیزے کو پکڑا، ارے نیزے کو پکڑنے کے بعد کہا بیٹا علی اکبر، ارے بیٹا علی اکبر، ارے تم ہل کیوں رہے ہو، تم ہل کیوں رہے ہو؟ کہا بابا میں نہیں ہل رہا ہوں، بابا میں نہیں ہل رہا ہوں۔ امام حسین نے پھر چھوڑ دیا نیزے کو، سوچا کہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں، کہا بابا میں تڑپ نہیں رہا ہوں، میں تڑپ نہیں رہا ہوں۔ پھر ہاتھ رکھا زمین پہ، پھر چاہا کہ نیزے کو نکالے، پھر علی اکبر میں لرزش ہوئی، پھر امام حسین نے کہا بیٹا ارے ایسی کیا وجہ ہے، کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہا بابا ارے میں نہیں تڑپ رہا ہوں، یہ کربلا کی زمین ارے ہل رہی ہے۔ امام نے نیزے کو پکڑا، نیزے کی علی کو نکالا، علی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ۔ میں یہیں پہ ختم کر دیتا مسائل، میں یہیں پہ مسائل ختم کر دیتا، لیکن ایک ماں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ میں یہیں پہ ختم کر دیتا مسائل۔ عزیزوں، باپ کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا، جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، کیسے جنازہ اٹھے، بڑی مشکل سے امام حسین نے اٹھایا، اب اٹھا کے کچھ دور چلے تھے کہ پھر گر پڑے، اب امام حسین سے لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، آواز دیے بنو ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو، آخری گزرا صاحب کا ہے، رو دو عزیزو، ارے جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں وہ سیدہ کے ارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے کہ بیوی کو سی غلطی ہو گئی کہ تیرے اکبر پہ رو نہ سکے۔ ہاں عزیزو، اب جملہ سنیے، ارے لاشا اکبر کا خیمے میں پہنچا، زینب نے
اکبر وہ صادق جان
یہ چاند سے چہرے تو نہ جائیں گے خون میں، اے راتی نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زہرا۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، اس رنگ کی رخصت وہ مانگتا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، مرنے کو جا رہا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، مٹنے کو ہے جہاں میں تشویر مصطفیٰ کی، قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی، مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی، قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی، نزدیک بسے سے
کے واسطے وہ لڑیوں میں جوڑتی ہے، عرش بری کے تارے عظمت سے توڑتی ہے، اکبر کے واسطے وہ لڑیوں میں جوڑتی ہے، اس کو نہیں خبر کی نیتا اسے لگا ہے صبح وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صبح وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، جس کے لیے مچلتی ہے سوچ کر یہ سہرا، ایک گھر میں بھائی کے سر پہ ٹھہرا، جس کے لیے مچلتی ہے سوچ کر یہ سہرا، بازو کی ایک گھر میں بھائی کے سر پہ ٹھہرا، وہ تو وجل کا میں سہرا پہن چکا ہے، سورا وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سورا وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، لاشیں پیشاب کے آنسو بہا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ مل کر لاشاں اٹھا رہے ہیں، لاشیں پیشاب کی آنسو بہا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ مل کر لاشاں اٹھا رہے ہیں، گلزار حسین ہونا حال ہو چکا ہے، سورا وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سورا وطن میں اس کا سہرا سجا رہی ہے، عمار یہ کہتے اے کاش کوئی کہتا جس کا پیرو رہی ہے تو ہنسے رتوز چہرہ، عمار یہ کہتے اے کاش کوئی کہتا جس کا پیرو